السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل زی اسٹوریز۔ ہماری آج کی اسٹوری کا نام ہے شرارتوں کا سفر۔ شہر کی ایک پرسکون گلی میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے آنگن میں ایک بڑی بدمزاج بلی رہتی تھی۔ اس بلی کا نام غزبو تھا اور وہ صبح کے وقت سب سے زیادہ بدمزاج ہوتی تھی۔ آج کی صبح جیسے ہی سورج کی پہلی کرنیں اس کے بستر پر پڑیں، غزبو نے اپنی آنکھیں کھولیں اور غصے میں گھورتے ہوئے اپنی نرم نرم گدی پر اپنی ناک رگڑنے لگی۔ یہ کیا شور ہے؟ غزبو نے خود سے بڑبڑایا جب اسے گھر کے باہر کسی چیز کی حرکت محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے بستر سے اتری اور باہر کی طرف لپکی۔ آنگن میں ایک بندر بیٹھا تھا جس کا نام پپو تھا۔ پپو ہمیشہ کسی نہ کسی شرارت میں لگا رہتا تھا اور آج وہ غزبو کے گھر کی طرف آیا تھا۔ پپو نے ایک نظر غزبو کی طرف دیکھا اور شرارت سے مسکرایا۔ کیا بات ہے غزبو، آج تمہیں غصہ کیوں ہے؟ پپو نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ غزبو نے اسے خشمگینی نظر سے دیکھا اور گھرائی، یہ تمہاری وجہ سے ہے، تمہاری حرکتیں مجھے پسند نہیں آتی۔ اچھا، تو میں نے کیا کیا ہے؟ پپو نے معصومیت سے پوچھا۔ غزبو نے آنگن میں ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ بھی غیر معمولی نظر نہیں آیا۔ اس نے پپو کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، میں جانتی ہوں۔ پپو ہنسا اور درخت کی شاخ پر چڑھ گیا۔ غزبو، تمہیں ہر چیز میں مجھ پر شک کرنے کی عادت ہے۔ غزبو کو یہ احساس ہوا کہ پپو اس کی ناک میں دم کرنے والا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پپو کو سبق سکھائے گی۔ ٹھیک ہے پپو، تم نے مجھے غصہ دلایا ہے، اب تمہاری باری ہے، غزبو نے سوچا۔ اس نے سوچا کہ وہ کس طرح پپو کو سبق سکھا سکتی ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ کون سی ایسی حرکت ہے جو پپو کو ڈرا سکے۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک شرارتی خیال آیا۔ وہ جانتی تھی کہ پپو کو پانی سے ڈر لگتا ہے۔ غزبو نے پانی کا ایک برتن بڑھا اور اسے چھپ کر پپو کے سر پر ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ پپو ابھی بھی درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا اور اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ غزبو کیا کرنے والی ہے۔ غزبو نے چپکے چپکے قدموں سے چلتے ہوئے پانی کا برتن پپو کے قریب لا کر اس پر انڈیل دیا۔ آہ، پانی! پپو نے چلا کر کہا اور درخت کی شاخ سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ غزبو ہنسنے لگی، اب تمہیں پتہ چلا کہ مذاق کیا ہوتا ہے۔ پپو جو پانی میں بھیگا ہوا تھا غصے سے ہنکارا۔ وہ ہمیشہ خوش مزاج رہتا تھا لیکن آج وہ واقعی غزبو سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی شرارتی فطرت کو سامنے لانے کا فیصلہ کیا اور اپنے دماغ میں ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ غزبو، تم نے مجھے پانی سے ڈرایا، اب دیکھو میں تمہیں کیسے سبق سکھاؤں گا، پپو نے خود سے کہا۔ پپو شہر کے بازار کی طرف بھاگا اور وہاں سے ایک غبارہ خریدا، لیکن یہ کوئی عام غبارہ نہیں تھا بلکہ یہ غبارہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ پپو نے غبارہ اپنے ساتھ لیا اور واپس غزبو کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ غزبو اس وقت اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اپنی کامیابی پر مسکرا رہی تھی کہ اچانک اسے پپو کی آواز سنائی دی۔ غزبو، آؤ ذرا باہر آ کر دکھاؤ، پپو نے چلاتے ہوئے کہا۔ غزبو نے آنکھیں کھولیں اور آنگن کی طرف دیکھنے لگی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی، پپو نے فوراً غبارہ اس کی طرف پھینکا۔ غزبو کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ غبارہ سیدھا اس کے سر پر لگا اور وہ پانی میں بھیگ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے پپو،
غصبو نے غصے میں کہا، لیکن پپو ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا۔ اب تمہیں پتہ چلا کہ پانی کا غبارہ کیسا لگتا ہے، پپو نے کہا اور جلدی سے بھاگ نکلا۔ اب دونوں کے درمیان ایک مکمل جنگ شروع ہو گئی۔ غصبو نے پپو کا پیچھا کیا اور اس کے ہاتھ سے غبارہ چھیننے کی کوشش کی، لیکن پپو ہمیشہ اس سے ایک قدم آگے رہتا تھا۔ پپو نے بازار کے قریب پہنچ کر ایک اور شرارت کی۔ اس نے ایک چھوٹے بچے سے آئس کریم کا کون لیا اور غصبو کی طرف پھینک دیا۔ غصبو بچنے کی کوشش میں تھی کہ آئس کریم اس کے چہرے پر آ لگی۔ غصبو غصے میں اور بھی بھر گئی اور پپو کا پیچھا کرتے ہوئے ایک نلکے کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں اس نے نلکا کھول دیا اور پپو پر پانی پھینک دیا۔ دونوں ایک دوسرے پر پانی پھینکتے رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ہی پانی میں بھیگ گئے۔ بازار کے لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، دیکھو بلی اور باندر کی جنگ ہو رہی ہے۔ پپو اور غصبو دونوں ہانپتے ہوئے رکے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ یہ پہلا موقع تھا جب غصبو نے پپو کے ساتھ ہنس کر بات کی۔ ہم دونوں ہی بچے نہیں ہیں، پھر ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پپو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ غصبو نے بھی مسکرا کر کہا، شاید ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پپو نے اتفاق کیا اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ شرارت نہیں کریں گے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا، یا اس صورت میں پپو نے اپنی پونچھ اور غصبو نے اپنی پنجہ ملایا اور ایک ساتھ گھر کی طرف چل دیے۔ اب پپو اور غصبو بہترین دوست بن گئے تھے۔ وہ دونوں دن بھر ایک ساتھ کھیلتے، شرارتیں کرتے اور کبھی کبھی ایک دوسرے کو چھیڑتے بھی تھے۔ لیکن وہ دونوں جان گئے تھے کہ دوستی کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ غصبو نے پپو کو سکھایا کہ کس طرح خاموش رہ کر دنیا کی خوبصورتی کو محسوس کیا جائے، اور پپو نے غصبو کو سکھایا کہ کیسے زندگی کو ہنس کر گزارا جائے۔